کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی مسجد بھی موجود ہے جہاں سال ہر سال سے عبادت نہیں کی گئی؟ حالانکہ یہ مسجد ایک اسلامی ملک میں قائم ہے، اس کے باوجود یہ گزشتہ کئی سالوں سے اذان، نماز اور دیگر عبادات سے محروم رہی۔ اس مسجد میں نماز نہ پڑھنے کی کیا وجوہات تھی اور یہ کس اسلامی ملک میں موجود ہے اور اب وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن بھر صوم کا اہتمام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں تمام اسلامی ممالک میں مساجد عام روٹین سے زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں لوگ عبادت کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایسی مسجد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں 88 سال بعد رواں مسجد میں تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ ناظرین، یہ مسجد ہمارے برادر اور دوست ملک ترکی میں موجود ہے اور دنیا اس کو آیا صوفیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ترکی ایک قدیم تہذیب کا گہوارہ ہے اور اسلامی ممالک میں خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس کی وجہ کی اہم اسلامی تاریخ ہے جس کی کئی نشانیاں ترکی میں آج بھی موجود ہیں۔ اگر ترکی کی قدیم عمارات کی بات کی جائے تو اس میں ایک عمارت آیا صوفیہ بھی ہے جس نے ہر دور میں نیا روپ ڈھالا۔ 900 سال تک ایک چرچ، 500 سال تک ایک مسجد، بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے میوزیم، اور اب ایک مرتبہ پھر مسجد بننے والی آیا صوفیہ کی عمارت اب بھی پوری مضبوطی اور شان سے وہیں کھڑی ہے۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیض ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ اس عمارت کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو آیا صوفیہ کی عمارت 532 عیسوی سے 537 عیسوی کے درمیان گرجا گھر کے طور پر بادشاہ جسٹینین کے دور میں تعمیر کی گئی، جو بازنطینی سلطنت کی سب سے اہم تعمیر مانی جاتی ہے۔ متعدد بار اپنی حیثیت کرنے والی آیا صوفیہ کو سب سے پہلے اسے بطور مشرقی آرتھوڈوکس گرجا گھر استعمال کیا جاتا رہا۔ پھر 1453 میں جب سلطنت عثمانیہ نے استنبول کو فتح کیا تو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن 1923 میں ترکی کو جدید جمہوریہ قرار دینے کے بعد 1935 میں اسے میوزیم میں بدلا گیا۔ یونیسکو کی جانب سے اس عمارت کو 1985 میں عالمی تاریخی ورثے میں شامل کیا گیا اور پھر 1204 میں صلیبیوں نے اسے رومن کیتھولک کیتھیڈرل میں منتقل کر دیا۔ 1261 میں اسے دوبارہ آرتھوڈوکس چرچ بنایا گیا۔ پھر 1453 میں عثمانیوں نے استنبول کو فتح کیا تو اس عمارت کو مسجد میں بدل دیا، اور اس کے بعد عمارت کی ظاہری حالت میں بھی تبدیلی کی گئی، اور مشہور عثمانی ماہر تعمیر سنان نے اس عمارت کے گنبد کے ساتھ 4 مینار تعمیر کیے اور مسجد کے اندر تصاویر ہٹا کر ان کی جگہ اسلامی خطاطی کی گئی تھی۔ 1934 میں تبدیلی آیا صوفیہ کا مقدر ٹھہری اور جدید ترکی کی وانی مصطفیٰ کمال پاشا نے اسے عجائب گھر کی حیثیت دے دی۔ یہ تبدیلی بھی مستقل ثابت نہ ہوئی کیونکہ موجودہ ترک صدر شروع سے ہی اسے مسجد بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ سال 1994 میں جب وہ استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا، اور 2018 میں انہوں نے یہاں قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ گزشتہ سال اس عمارت کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور جہاں تقریباً 86 سال بعد نماز جمعہ ادا کی گئی تھی۔ نمازیوں میں خود ترک صدر بھی شامل تھے، جبکہ رواں ماہ رمضان میں ترکی کے اعلیٰ مذہبی ادارے نے استنبول کی تاریخی جامع مسجد آیا صوفیہ میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 88 سال کے بعد پہلی مرتبہ نماز تراویح ادا کرنے کا اعلان کیا۔ آیا صوفیہ کا بڑا گنبد استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے جہاں ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 48 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔